بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم کل بیان کر رہے تھے کہ کیا اسلام واحد قابل قبول مذہب ہے، اور اس مقام پر پہنچے تھے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنا مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت بنا۔ اسلام لفظ کے مخصوص میں نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد صرف اسی تک محدود ہے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ جس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کر کے بھیجا گیا، بس جو اس کی پیروی کرے وہ مسلمان، اور جو اس کی خلاف جائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ انبیاء کے پیروکار ان کے رسولوں کے وقت مسلمان تھے، تو یہود موسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان تھے۔ لیکن جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو دوستو، یہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ال-عمران آیت نمبر 19 میں، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سورہ ال-عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اسلام وہ اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو یاد دلایا کہ اس نے انہیں اس سے نوازا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو دوستو، سورہ شورى آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے تمہارے لیے دین کو مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی تھی، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ دین کو قائم کرنے کے لیے اس میں تقسیم نہ ہو۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے رکھاؤ اور نیک کام کرو، بے شک میں جو کچھ تم کو کرتے ہو اس سے واقف ہوں۔ سورہ معمون آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء ہیں، ہمارا دین ایک ہے، اور انبیاء مختلف ماؤں کے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انبیاء کا دین اسلام ہے، اور اللہ کسی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ثابت کرتے ہوئے اس کی عادات میں سر تسلیم خم کرنا، اور شرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے اور اس کے لوگوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ نوح نے کیا کہا۔ سورہ یونس آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 131 میں نے رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا، اور موسیٰ کے بارے میں فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 84، اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ وہ کہتا ہے مزید تفسیر المائدہ آیت نمبر 111، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کو وحی کی مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لا، انہوں نے کہا ہم ایمان کے لے آئے ہیں، لہذا گواہ رہو کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ پچھلے انبیاء اور تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 44، انبیاء جنہوں نے اللہ کے آگے فرما برداری کی، اس کے ذریعے یہودیوں کے لیے فیصلہ کیا۔ اور اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ سبا کی ملکہ شیبا نے کہا سورہ نحل آیت نمبر 44، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہوں۔ اس طرح اسلام تمام انبیاء کا دین ہے، یہ صرف اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنے والا ہے، اور جو اس کے لیے اور کسی دوسرے کا سر تسلیم خم کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور جبکہ جو اس کی فرمانبردار نہیں ہوتا وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اس کی عبادت سے تکبر کرنے والے دونوں کافر ہیں۔ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کے اکیلے اطاعت کرنا شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت
اس کی اطاعت کرنا جو اس نے اس وقت حکم دیا ہے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ جس نے دونوں میں سے کسی ایک عمل کو اس وقت کیا جو کہ اس کا حکم دیا گیا تھا، وہ مسلمان ہے، کیونکہ دین اطاعت ہے اور دونوں اعمال اللہ کے لیے عبادات ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا تعلق سمت سے ہے جس میں نمازی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رسولوں کا مذہب بھی ایک ہے، اگرچہ شریعت کے نظام اور طریقے اور رسومات مختلف ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین ایک نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک رسول کے لائے ہوئے نظام قانون میں بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے بیت المقدس سے کعبہ تک قبلہ کی تبدیلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام قانون میں دیکھا ہے۔ لہذا انبیاء کا مذہب ایک ہے، اگرچہ ان کے نظام شریعت مختلف تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک وقت میں کسی وجہ سے کوئی چیز تجویز کی ہو، پھر کسی اور وقت میں کسی وجہ سے جس چیز کو منسوخ کیا گیا تھا، اس کی منسوخ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، لیکن منسوخ ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا واجب ہو گیا۔ جس نے اس کو ختم کر دیا، بس جو شخص منسوخ شدہ چیز کو مانتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا جو اس سے بڑھتا ہے، وہ دین اسلام کی پیروی نہیں کرتا اور وہ کسی انبیاء کی پیروی نہیں کرتا، اور اس لیے یہود و نصارہ نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایک ایسے نظام پر کاربند تھے جو تبدیل اور منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے وہ چیز مقرر کی ہے جو اس کے حالات اور اس کے وقت کے مطابق ہو، جو اس کے حالات کو درست کرے اور اس کے بہترین مفادات کو پورا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نظاموں میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا، کیونکہ ان کے وقت ختم ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آخری نبیوں میں سے ہیں، کو زمین پر موجود تمام لوگوں کے لیے قیامت تک باقی وقت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اس کے لیے ایک ایسا قانون وضع کیا جو جامع اور ہر زبان اور مکان کے لیے موزوں ہو، جس میں کوئی تبدیلی یا منسوخی ممکن نہیں ہے۔ بس تمام اہل زمین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 159 میں، کہہ دو کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کے لیے طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔